بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بلند نظر آئیں، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ دل میں اس کا ادب ہو اور اس کی عظمت ہو، اس لیے کہ وہ حقوق کو ادا کرنا، اس میں اللہ کا نام لیا جائے، ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں. اور یہ وہی لوگ کرتے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم. اور یہ نماز حقیقت میں ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری. نماز بھی آدمی پڑھتا ہے تو اس میں اللہ کا نام لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر نام لیتا ہے اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر. اللہ کا تو یہ مسجدیں ہیں جس میں اللہ کا نام ہے، یہ چیزیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. اور یہ تو ایک علامت کے طور پر ان دو کا تذکرہ ہے. اور کہ دنیا کی جتنی بھی ضروریات انسان کی ہے، سوچتے ہیں کہ کام غلط نہ ہو. یہ اصل ذکر ہے. پھر زبان سے آدمی ذکر کرتا ہے تو دل کے اندر اترتا ہے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ دھیان کا پیدا ہونا اس سے آسان ہوتا ہے، لیکن اصل یہی ہے. پڑھنا تو آدمی کی زبان سے زندگی کے اندر کے لیے، اور ذکر کو دھیان کہتے ہی ہیں. یہ دھیان ہی اصل ہے. کبھی اس میں کیا وہ ہر وقت ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کبھی تبصرہ کرنے والے تبصرہ بھی کر دیتے ہیں کہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، ہر وقت یہی اس کے ساتھ میں 14 سوال. تو یہ اچھی چیز ہے. اگر کوئی یہ تبصرہ اس کے اوپر کرتا ہے تو یہ تو توازن تو اپنی جگہ پر آدمی بڑھ ہی جاتا ہے جب وہ کیفیت اندر آتی ہے. اور یہ احوال ہوتے ہیں، احوال ہمیشہ یکساں نہیں رہتے. خود حضرت امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بات، وہ اپنے کو قابو میں رکھتے ہیں، وہ بحال نہیں ہوتے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوت ہضم دیتے ہیں، قوت ہضم بڑی زبردست ہوتی ہے. کہتے ہیں سمندر پی جاتے ہیں اور ڈکار نہیں لیتے. ایسے لوگ بلند مرتبہ ہوتے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب کام شروع کرتا ہے تو ایک دم سے کبھی کوئی چیز ایسی سامنے آ جاتی ہے، کیفیت آ جاتی ہے. تو کبھی ایک مرتبہ وہاں لئیق احمد صاحب ان کے خاص لوگوں میں سے تھے، وہ اصحاب صح میں سے تھے، اصحاب سکر میں سے تھے. مولانا اصحاب صح میں سے تھے، بلند مرتبہ تھے. جنگل میں جا رہے تھے، پتہ نہیں کیا سوری زور سے جتنے پرندے درخت پہ تھے سب نیچے آئے. تو مولانا نے کیا چیخ سے چلاتے رہتے ہیں. وہ شکر کی بات تھی، ایک حال تھا جو طاری ہوا، لیکن صح یہ تھا کہ وہ اس کو پی جاتے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ فرق تھا مولانا محمد احمد اور مولانا لئیق احمد. وہ اور آئے تو ایسی آئے کہ اس کو ہر شخص محسوس نہ کر سکے. اصل تو یہی ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے. تو آدمی اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، اور یہ ذکر آدمی کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے. فسبحوہ بکرۃ واصیلا، فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی لیے یہ ترتیب بتائی جاتی ہے کہ آدمی صبح شام یہ تسبیحات پڑھ لے. تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس میں تسبیح ہو گئی. صبح ایک تعداد متعین کر لے، پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، اور کوئی تعداد سے آگے پڑھ لے تو بہت اچھی بات. تعداد کیوں متعین کی جاتی ہے؟ ترتیب کے لیے. اگر تعداد متعین نہ کی جائے تو آدمی کی ایک اہمیت اس کے اعتبار سے ہے کہ وہ سینکڑا پورا ہو گیا، اب اس سے کم نہیں رہا، اتنا ہو گیا تو گویا کہ اچھی تعداد ہو گئی. اب کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو صبح و شام کی جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں وہ ان آیتوں سے کر رہا ہے. اب جب وہ پابندی ہوگی تو اب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اور جو دوسرے اوقات ہیں ان اوقات میں بھی وہ اللہ کے اندر دھیان محسوس کرے گا اور اللہ کا نام لیتا رہے گا. اور دیکھو گے تم اکثر لوگوں کو جو
اللہ سے قریب ہوتے ہیں کہ زبان پر اللہ کا نام آتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے ہر موقع پر کبھی بسم اللہ پڑھیں گے، کبھی اللہ کا ایسے ہی نام آئے گا۔ اسی اور یہ نمازیں جو آدمی صبح پڑھتا ہے شام پڑھتا ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی حقیقت میں۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک نظر آئے، یا اس سے ہٹ کر کوئی بھی سامنے مسئلہ آئے ہو تو وہ اللہ کا حکم اس کے سامنے رہے، میں کے لیے غافل نہ ہو۔ اور کم از کم درجہ اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے ان احکامات کو وہ اوپر رکھے، کبھی ایسا نہ ہو سابق کرے، کوئی غلط نہ کرے، اسراف نہ کرے، بے حیائی نہ کرے اور غلط رسمیں اختیار نہ کرے، سادگی کے ساتھ کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کرنا ذکر ہے، اور اس سے ہٹ کر آدمی کی رسمیں پوری کر رہا، اپنی خواہشات کو پورا کیا تھا، اللہ کا دھیان کیا اس کو سکھاتا تھا، مطابق وراثت کو تقسیم کرتا۔ اب وہ جب شریعت کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس بڑی دکان ہے، بھائی چاہتا ہے کہ ہم لے لیں، تو اب ظاہر ہے دنیا نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ سستا ہم لے لیں گے تو خوب ہمیں آمدنی ہوگی، اور یہ بھول گیا کہ اللہ کا ذکر اس کو کیا سکھاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کو اللہ کے ذکر سے اس دنیا نے غافل کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ مال تمہیں غافل کرے نہ اولاد غافل کرے۔ اب گھر میں بیٹھا گویا کہ پہچانتے ہی نہیں، یہ ہے اللہ ساتھ لگا رہنا جو آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو یہ اس میں اس کا خیال رہنا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکم جو شریعت کا ہے وہ پامال نہ ہونے پائے۔ یہ جب مزاج بن جائے گا تو گویا کہ آدمی ذاکر ہو گیا، زندگی شریعت کے مطابق ہو گئی۔ قاری صاحب کیا کہتے ہیں، اب یہ ساری شکلیں اگر پیدا ہو گئی اس لیے کہ دل خالی ہے، جب تک دل کے اندر وہ کیفیت نہیں آئے گی اور آدمی کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوگا، اللہ کے یہاں اعمال مقبول نہیں، تجارت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بنیاد بھی مضبوط رہے، ورنہ تو سب ختم ہو جائے گا، وہ چیز باقی نہیں رہے گی جو ظاہر میں نظر آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو گویا کہ آدمی ذاکر سمجھا جائے گا، اللہ کو یاد رکھنے والا سمجھا جائے گا، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا سمجھا جائے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے، ورنہ تو موبائل دیکھ رہا ہے اور آپ یہ بھی تو الہا میں شامل ہے نا۔ اب اس کو نماز کا ہوش نہیں، اب اس کو اچھے کام کا ہوش نہیں، اب اس کو صلہ رحمی کا ہوش نہیں، اب اس کو غریبوں کی مدد کرنے کا بھی ہوش نہیں۔ تو یہ جو غفلت کی زندگی پیدا ہو جاتی ہے اس سے روکا گیا۔ اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہاری اولاد، اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو اب کچھ نہیں، نہ بیوی کی محبت نہ اولاد کی محبت، کسی کی محبت اب نہیں چلے گی، تو اللہ کی محبت غالب ہو، اللہ کا حکم چلے گا۔ یہ مزاج بنانے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور یہ بات کہی گئی کہ دیکھو اللہ کی یاد سے کوئی چیز تمہیں غافل نہ کرے۔ کیا ہے اعلیٰ درجہ یہ کہ ایک لمحے بھی اس کا دل غافل نہ ہو، ایک لمحے بھی اس کا دل غافل نہ ہو، وہ کہیں کسی حال میں ہو، کہیں تفریح کی جگہ پہنچ گیا، کبھی دوستوں کی مجلس میں بیٹھا، یا اور کہیں ایسی جگہ آ گیا کہ غفلت کی شکلیں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن وہاں بھی اس کا دل ذاکر ہے، اس کا اللہ کا دھیان قائم ہے، اس کے دماغ کے سامنے وہ چیز لگی ہوئی ہے، دل میں گویا کہ اللہ کا ذکر بسا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ تو اعلیٰ درجے کی چیز ہے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتا، تو اللہ کے بہت سے تھی، اور ظاہر ہے کہ زبان سے ذکر ہوتا ہے تو دل میں اترتا ہے۔ آدمی جب کثرت ذکر کرے گا تو یہ کیفیت بھی پیدا ہوگی جو اعلیٰ درجے کی، کہ ہم ہر وقت اللہ کا خیال رہے، اور گویا کہ زبان بھی اللہ کی یاد میں تر رہے۔ اور یہ جو بتاتے ہیں ذکر قلبی بتاتے ہیں یا سانس کے ذریعے سے بھی ذکر کراتے ہیں، اس کو پاس انفاس کہتے ہیں، مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو بہت رواج تھا۔ تو ظاہر ہے جب اس کی مشق آدمی کرتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے ضائع نہ ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، گھر میں بیٹھا ہے، بچوں کے درمیان بیٹھا ہے،
دوستوں میں کوئی بھی ہے بہت اعلیٰ قسم کا کوئی کھیل دیکھ رہا ہے کبھی کبھی جی چاہا، لیکن وہاں بھی غافل نہیں، وہاں بھی اس کے دل سے اللہ سے گویا کہ محسوس کر رہا ہے۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ متفق علیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ بندہ میرے ساتھ اللہ معاف فرمائے گا، اللہ بہتر فیصلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ جب اللہ سے اچھی امید لگائے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ بھی کرے گا۔ پہلے ہی وہ مایوس ہو کے بیٹھ گیا تو ظاہر ہے اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے، فیصلہ اس کا ہوتا ہے۔ سارے جو دشمن ہم کو نظر آ رہے ہیں، دشمن بھی کون ہے؟ یہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اور جب یقین آ گیا کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں نا، کچھ ہماری کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اور وہ انشاءاللہ بہتر ہی کرے گا، اب اطمینان ہو گیا، اب اطمینان ہو گیا، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ پریشانی جو آدمی کو بعض مرتبہ ایسی حد تک لے جاتی ہے کہ اس کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بعض طرح طرح کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ کی ذات پہ اگر بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ کرنے والا تو وہی ہے اور وہ انشاءاللہ خیر ہی کرے گا، تو یقیناً اللہ کی طرف سے خیر کے ہی فیصلے ہوں گے۔ تو اللہ سے اچھی امید لگایا آدمی، یہ نہ سوچے کہ بس اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب سوائے تباہی کے کچھ نہیں۔ ہاں، تباہی تو اپنے ہاتھوں اپنے بدعمالیوں سے مول لیتے ہیں، ہم اپنے اعمال تو اچھے کر لیں اور اللہ سے اچھی امید لگائیں، اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے انشاءاللہ، اور خیر کے راستے کھل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ انا معہ اذا ذکر، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے کہ اللہ کی معیت حاصل ہو۔ اللہ کی معیت اس کی نصرت کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی معیت اس کی رحمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آدمی جب اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے اب اس کے لیے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وہ اگر اپنے جی میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے طور پر یاد کرتا ہوں۔ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام لے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو یاد کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی رحمت بھی متوجہ ہوگی اور اس کے سارے کام بن جائیں گے۔ جب اللہ اس کا ہو گیا، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے، کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے۔ اور اگر وہ لوگوں میں میرا تذکرہ کرتا ہے تو ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، تو میں ایسے لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، یعنی ملائے اعلیٰ، فرشتے، بلند مقام فرشتے جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ ان میں تذکرہ کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذکر اور یہ تذکرہ اللہ کا جو ہو رہا ہے، جو آدمی ذکر کی مجلس میں ہے، سب بیٹھے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی دین کی بات کہہ رہا ہے، کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، تو یقیناً اگر مجمع میں کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کے حکموں کو بیان کر رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ بلند مقام فرشتوں میں کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے یہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ واقعی اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ اب خدا نخواستہ مولوی صاحب کو تقریر کا شوق ہے اور اپنے نام کا شوق ہے، اور اس لیے وہ لہجہ بناتے ہیں اور زبردست تقریر کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، تب تو معاملہ بگڑ گیا۔ تو اللہ کا ذکر کہاں ہوا؟ نام زبان پر اللہ کا لے رہا ہے، لیکن دل میں اس نے نہ جانے کیسے کیسے کیڑے مکوڑے پال رکھے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں اللہ کہاں تذکرہ کرے، وہ تو اس کے منہ پہ پھینک کے مار دیے جائے۔ جب نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آدمی نماز دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، الذین هم یراؤون، خود ہلاکت کی بات کہی گئی ہے سورہ ماعون میں، قرآن مجید کے اندر یہ بات کہی گئی، جو دکھانے والے لوگ ہیں، نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے، اور دکھانے کے لیے تقریر کرتے ہیں تو ان کے لیے بربادی نہیں ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ دکھانے کے لیے کتاب لکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ کوئی کام بھی آدمی اللہ کے لیے نہیں کرتا تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں زبان پر وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، لیکن اندر اس کے نہ جانے کیا کیا نجاستیں بھری ہوئی ہیں،
اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. ایک طرف کتنا بڑا انعام اللہ کا ہے، آدمی اللہ کے لیے نام لے رہا ہے، اللہ کے لیے وہ حکموں کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے دین کو عام کر رہا ہے، دعوت کا کام کر رہا ہے. یہ ساری باتیں حقیقت میں دیکھیے تو اللہ کا تذکرہ گویا کہ وہ تمام لوگوں کے درمیان کر رہا ہے. تو ایسی فضیلت ہے کہ اللہ اپنے پاس تذکرہ کرے گا، فرشتوں میں جو ملائکہ اعلیٰ کہلاتے ہیں ان میں تذکرہ کرے گا. لیکن وہی مسئلہ ہے، آدمی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو یہ چیز اللہ کے مقبول، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے کوئی قیمت اللہ کی. آج کی مصیبت ہم لوگوں کی سب سے بڑی یہی ہے، تقریریں بہت زبردست ہوتی ہیں. وہ جو شعر ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا تقریر بہت دلچسپ مگر، آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں. ظاہر ہے کیا اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ لوگوں کو فائدہ نظر آتا ہو، لیکن اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بات نہیں کہتا تو اس کے اندر کوئی وزن بھی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے بات کہتا ہے تو وزن ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا معاملہ عجیب ہوتا ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ قصہ میں سنایا ہوگا، وہ تقریر نہیں کرتے تھے. وہاں قاسم صاحب زبردست تقریر کرتے تھے، واعظ تھے، بڑے مقرر تھے وہ. تو ایک مرتبہ وہاں قاسم صاحب نے کہا کہ بھائی میں ہمیشہ تقریر کرتا ہوں، مولوی رشید احمد صاحب کو لے جاؤ کبھی وہ بھی تقریر کریں. اب لوگ ان کے سر ہو گیا کہ مولانا قاسم صاحب نے بھیجا ہے. اب بھائی میں تقریر نہیں کرتا ہوں، وہی کرتے. نہیں انہوں نے بھیجا ہے. چلو اب آ کے بیٹھے اور نہ جانے 2-3 جملے کچھ کہے انہوں نے. تو وہ جو اس مجلس میں موجود تھے ایک بڑے میاں کہتے ہیں کہ حضرت نے جو اللہ کا نام لیا نہ جانے کس درد سے لیا کہ پوری مسجد تڑپنے لگی. اور کچھ انہوں نے قصہ سنایا، بلی آئی رات میں دودھ پی گئی اور کیا ہوا، اور اسی میں پھر انہیں کوئی حکایت بیان کرنے کے بعد اس سے جو موعظت تھی اس کا تذکرہ کر کے جو اللہ کا نام لیا تو پوری مسجد تڑپنے لگی. تو یہ ہے آدمی اگر اللہ کے لیے بات کہہ رہا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو تو یہ بڑی بات ہے. پھر اللہ کی بھی قیمت ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے. اور اب عام جو نظام بن گیا ہے، کیا ہوتا ہے جلسوں میں مشاعرہ ہوتا ہے. عام طور یہ ہوتا ہے نا، 15 مقرر آ گئے، 10 مقرر آ گئے، 5 مقرر آ گئے. اب سب تقریر کر رہے ہیں اور ہر تقریر کرنے والا سوچ رہا ہے کہ ہماری تقریر ٹھیک ہی نہ رہ جائے. تب ظاہر خدا نخواستہ یہ بات دل میں جب آ گئی معاملہ ختم ہو گیا. میں الزام نہیں لگاتا، ظاہر ہے میں اپنے کو کہتا ہوں، ہم لوگ سب کا حال، ہم اسی مرض میں مبتلا ہے نا، تو ہمیں اپنا علاج کرانا چاہیے. اور یہ ذکر جو زبان سے کرایا جاتا ہے اور کسی درجے میں کہا جاتا ہے بھی توجہ سے بھی اگر ذکر کیا جائے اور تھوڑی سی غفلت کو دور کر کے، تو یہ ذکر ہی ہے جو آدمی کے اندر ہی کیفیات پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے. تو یہ ذکر کا جو باب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، بنیاد ہے. آدمی اگر ان چیزوں کا خیال رکھے تو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اعمال میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے وہ اعمال مقبول ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.